بڑے بڑے صنعتکاروں کے کاروباری گٹھ جوڑ کو روکنا تو درکنار، یہاں پہ نچلی سطح پر عام صارفین کے حقوق کا تحفظ بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے صارفین کے حقوق سے متعلق عدالتوں کا قیام کا بھی ذکر سنا، اور اب سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں نے صارفین کے حقوق کے لیے کیا کیا؟ گوندل صاحب، آپ سنتے رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں صارفین کے حقوق کے لیے کنزیومر کورٹس بھی قائم کی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کورٹس کا بھی کوئی کردار ہے مسابقتی کمیشن کے کردار کے حوالے سے؟ نہیں، اس وقت جو دیکھا جائے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کا اختیار ہے، ان کا پروویژن ہے کہ وہ پرائسز کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی پرائسز جو ہیں وہ ایشو نہیں کر سکتی۔ پرائسز جو ہے پاکستان میں اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کے مطابق فری مارکیٹ اکانومی ہے، اور پرائسز جو ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت ہی طے پاتی ہیں، یا پھر جو کچھ ریگولیٹری باڈیز ہیں جیسے نیپرا ہے، اوگرا ہے، وہ پرائسز جو ہیں جو پروڈکٹس ہیں اس کے وہ ایشو کرتی ہیں پرائسز، لیکن وہ بھی فیئر پرائسز جو ہیں اس کا نوٹیفیکیشن کرتی ہیں، جیسے کہ جو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ جو لنک ہیں اس کے مطابق پرائسز کرتی ہیں۔ اس وقت جو ہے جو کنزیومرز کے حوالے سے کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ کہیں پر کنزیومر کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے تو ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی کمیشن اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے۔ فیئر کمپٹیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور پرائسز یا قیمتوں کے حوالے سے، تو جو کنزیومر کورٹس بنی تھی ان کے بھی کوئی کارکردگی ایسی ہے سامنے ہمارے ملک میں؟ کنزیومر کورٹس میں ابھی تک کوئی، کیونکہ کنزیومرز کورٹس جو ہیں وہ صرف اس حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہاں پہ تحصیل لیول تک یا ٹاؤن لیول تک اگر کسی کو کسی دکاندار سے، شاپ کیپر سے کوئی شکایت ہے تو وہ کنزیومر کورٹ تک جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ عام شہری کے پاس، عام صارف کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ مزدوری میں محنت مزدوری میں بزی ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر کورٹ میں جا کے کسی کے خلاف شکایت کرے، اور بہت کنزیومر کورٹ نے شکایت بہت کم درج کی گئی اور وہ انفیکٹو ثابت ہوئی ہیں۔ دیکھیں، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ کاروباری گٹھ جوڑ بڑے لیول پہ ہوتے ہیں، جہاں پر جیسے بتایا گیا پاکستان میں ٹوٹل جو شوگر ملے ہیں وہ 80 کے قریب ہیں، ان میں سے جو گٹھ جوڑ ثابت ہوا وہ 50 کا ہوا، جو سیمنٹ کی فیکٹری ہیں آج تک نہیں ثابت ہوا۔ یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو کمپٹیشن کمیشن کی رپورٹ بھی ہے نا؟ نو، کوئی رپورٹ نہیں، اس میں کوئی رپورٹ نہیں۔ سپریم کورٹ میں جو رپورٹ دی تھی خالد مرزا صاحب نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرائس ہائیک ہوئی ہے پچھلے سال، اس میں کارٹلائزیشن اور شوگر انڈسٹری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے جو ریٹس کیے ہیں، بالکل کہا ہے انہوں نے، جو ریٹ کیا ہے رپورٹ میں یہی پرابلم ہے کہ پورے پاکستان میں انہوں نے پرسیپشن دیا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، ہمارا تو میڈیا ٹرائل ہو کے انہوں نے فیصلہ بھی دیا۔ دیکھیں، کمپٹیشن کمیشن نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی تھی، اور آپ کے دفتروں سے کاغذات انہوں نے قبضے میں لیے تھے جن میں میٹنگز کے منٹس تھے، جن میں کہا گیا تھا کہ پرائسز، یہ شوگر انڈسٹری کے حوالے سے کر رہے ہیں، وہ آپ رپورٹ کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ رپورٹ تو اس میں تو بالکل کہا تھا کہ شوگر انڈسٹری کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ تو ابھی انڈر ٹرائل ہے، اور پورے پاکستان میں میڈیا نے بیکاز آف کرٹسی کمپٹیشن کمیشن انہوں نے ہمیں کنوکٹ بھی کر دیا ہے کہ جی ہاں یہ کارٹیل ہے، جس طرح میرے بھائی گوندل صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں سینیٹر صاحب، آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک عام شہری اگر بن کے سوچیں، جو شاید بہت مشکل ہوگا ہم لوگوں کے لیے، نہیں ہم ووٹ لے کے ادھر آتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہوگا، شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک عام شہری بن کے سوچیں تو آپ کے خیال میں یہ کاروباری گٹھ جو کارٹلائزیشن جو ہے ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ اگر بہت اچھا سوال ہے مطیع اللہ جان صاحب، اور مجھے اس کا 2 منٹ دیں کرنے کا ہے۔ میں ٹائم کرتی ہے، بالکل کرتی ہے، اور اس کے لیے کمپٹیشن کمیشن ضرور ہونا چاہیے، بٹ پاکستان کا آنسر یہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ایگریکلچر ییلڈز ٹھیک کرنی ہے، ہمیں اتنا گنا اگانا چاہیے کہ چینی ہماری ایڈیکویٹ ہو، ہمیں اتنی ویٹ اگانی چاہیے، اس کے لیے اور چیزیں ہمیں کارخانے لگانے چاہیے، ہمیں لوگوں کو جابز دینی چاہیے، ہمیں چائنا کی طرح اپنی اکانومی کو کرنا چاہیے، ایکسپورٹ کرنا چاہیے، پھر یہ چیز ٹھیک ہوگی۔ آخری مرحلے میں آپ ایک ایک سوال آپ مہمانوں سے ایک دوسرے سے ایک ایک سوال کر سکتے ہیں۔ جی سینیٹر صاحب، آپ کیا سوال کریں گے ساجد گوندل صاحب سے؟ میں گوندل صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سینٹ میں ایک بل نیشنل اسمبلی میں آیا ہے پاس ہو کے، تو سینٹ کھڑے ہو کے ربر سٹیمپ اس کو یس کر دے یا اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے؟ نہیں، میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ یہ سینٹ کے ممبرز کا پورا استحقاق ہے کہ وہ جو بل جو بھی ڈرافٹ ان کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کی کلاز بائی کلاز کو ریویو کرے، اور اس کے مطابق جو وہ لوگوں کے کرے اور اس کے مطابق جو ہے اس کو پاس کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بار میں کوئی شک و شبہ نہیں، اوکے، یہ پارلیمنٹیرینز کا کرنا۔ اچھا، میرا سینیٹر صاحب سے یہ کوسچن ہے کہ جو کمپٹیشن کمیشن ہے، جیسے کہ انہوں نے ابھی کہا کہ جب تک ملک کے اندر اسٹرانگ کمپٹیشن کمیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا، اور جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی کی گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایگریکلچر ییلڈ زیادہ کریں، انڈسٹری پروڈکشن جو ہے اس کو بڑھائیں، تو جب تک کمپٹیشن کمیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا اور کارٹلائزیشن کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، مونوپلی کا، تو اس وقت تک کیا جو اسمال بزنس مین ہے یا پروڈکٹی میں انکریز ہو سکتا ہے؟ I 100% agree with you. بٹ ایگریکلچر ییلڈ انکریز کرنا اور کارخانے لگانے کا کوئی تعلق کمپٹیشن کمیشن سے نہیں ہے. دیر شوڈ بی فری کمپٹیشن اینڈ وی آر آل ان فیور آف دس کمیشن. میں نے کہا ہماری گورنمنٹ نے تو یہ آرڈیننس بنایا ہے, پی ایم ایل یہ آرڈیننس لے کے آئی ہے, وی آر آل فار اٹ.
but we say that it should be debated. You cannot बहुत bulldoze शुक्रिया the process of lawmaking. सेनेटर हारून अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। साजिद गोंदल, आपका बहुत शुक्रिया। और साबिक चेयरमैन मुसाबकती कमीशन खालिद मिर्जा साहब भी हमारे पास मौजूद थे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज कारोबारी गठजोड़ और अवाम की बेबसी के हवाले से बात हुई और सेनेटर हारून अख्तर ने तस्लीम किया कंपटीशन कमीशन होना चाहिए, मगर साथ ही उन्होंने कहा बट, बहुत बड़ी आवाज़ में उन्होंने कहा बट ये होना चाहिए कि कंपटीशन कमीशन जो है उसको बड़े फेयर तरीके से इन तमाम मसाइल को डील करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सवाल आपके ज़हन में कोई सवाल या राय तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sawal@dawnnews.tv। मतियुल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।